الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم قابل ست تکریم و ست تعظیم معزز سامعین کرام، سورۃ آل عمران کی آیت کریمہ نمبر 179 ہے۔ آیت کریمہ غزوہ احد سے متعلق ایک زبردست ضابطے کا ذکر کر رہی ہے۔ غزوہ احد میں آپ نے سماعت کیا کہ حضرات صحابہ کرام کو اچھی حد سے زخم لگ گئے اور زبردست جنگ ہوئی ہے۔ بے شمار صحابہ کرام شدید زخمی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی اور 70 صحابہ کرام شہید۔ گمسان کی لڑائی ہوئی ہے، پھر اللہ نے فتح بھی دی ہے اور صحابہ کرام کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ جو صحابہ کرام زخموں کی حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، نبی کی آواز پہ لبیک کہنے والے تھے، اللہ نے ان کا بھی تذکرہ کیا کہ اللہ نے ان کو ایک بلند مقام عطا کیا ہے۔ لیکن آج کی اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ بتایا کہ صحابہ کرام اللہ کا امتحان آتا رہتا ہے، اللہ مشکل حالات لا کر، پریشانی میں ڈال کر، مصیبت میں مبتلا کر کے کھرے کھوٹوں کو جدا کرنے چاہتا ہے۔ اللہ کو تو ہر چیز کا ویسے بھی پتہ ہے، ہر ایک کے اندر کا پتہ ہے اور ہر ایک کے مستقبل کا بھی پتہ ہے، کون کیا ہے اور کیا ہوگا۔ اللہ سب کو جانتا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا میں مسلمانوں پر سخت حالات، پریشانی والے حالات، مصیبت والے حالات، دقت والے حالات لا کر کھرے اور کھوٹوں کی امتیاز، خبیث اور طیب کی امتیاز کرتا ہوں۔ مجھے پتہ ہوتا ہے، لیکن میں نے عملی طور پر اس طرح پریشانی میں ڈال کر ان کو جدا کرنا ہوتا ہے کہ تاکہ دنیا کو پتہ چلے اللہ پہ نظر رکھنے والے کون ہیں اور اسباب سے متاثر ہو کر دین سے پیچھے ہٹنے والے کون ہیں۔ فرمایا یہ میں ایسے حالات لاتا ہوں تو پریشانی کے حالات بھی مسلمانوں پر آتے ہیں۔
تو غزوہ احد سے متعلق اللہ نے فرمایا صحابہ میں نے اتنی سخت جنگ تم پہ لائی تھی اور میں نے کھرے اور کھوٹوں کو جدا کرنا تھا، تو کھرے کھوٹے جدا ہوئے بھی تھے۔ جب عین لڑائی کا ٹائم ہوا، اسلحے کی چھنکار تھی، مقابلے میں فوج تھی، سب کچھ تھا، 350 منافقوں کو عبداللہ بن ابی ابن سلول لے کر نکل گیا، کہتا ہے ہم اس جنگ میں نہیں شریک، طرح طرح کی باتیں کرتے ہوئے نکل گیا کہ اتنی بڑی تعداد کے مقابلے میں لڑنا یہ کوئی عقل مندی ہے؟ اتنے بڑے اسلحے کے سامنے ٹھہرنا یہ اپنی جان کو مروانا ہے، یہ بیوقوفی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ بہانے کیے 350 منافق لے کر ایک طرف، اور جو سچے صحابہ کرام تھے اس نے کہا ہم نے اسلحے کو نہیں دیکھنے ہیں، ہم نے نبی کی اتباع کو دیکھنے ہیں، ہم نے فوج اور اسلحے کو نہیں دیکھنے ہیں، ہم نے تو اپنے رب کے دین کے لیے قربانی دینی ہے، اس رب کی رضا لینی ہے، اور اسلحے سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں رب العالمین کی طاقت پہ نظر ہے۔ اب سچے صحابہ ادھر اور بیچارے کچے اور منافق دوسری طرف پلٹ گئے۔ تو اللہ نے صحابہ کرام کو بتایا اور عام ضابطہ ذکر کر کے فرمایا مسلمانوں اللہ تمہیں اسی حال پہ، جس حال میں کھاتے پیتے عیش و عشرت، اسی حال پہ تمہیں اللہ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کوئی پریشانی لائے گا، اللہ کوئی مصیبت لائے گا، اللہ تمہیں امتحان میں لائے گا تاکہ کھرے کھوٹے کی پہچان ہو جائے۔ جو زبردست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں حالات سخت ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، حالات کو وہ اچھا کرنے والا بھی ہے۔ اور جو کمزور ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں توبہ توبہ ہماری تو بس ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اور پکے اور سچے مسلمان اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے خیر کی توقع رکھ کر اللہ سے مانگنے لگ جاتے ہیں اور دین پر پختگی ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کے لیے ذکر کر کے فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ ایسے نہیں کرے گا کہ مومنوں کو چھوڑ دے علی ما انتم علیہ، اسی حال پر جس پر تم مسلمانوں ہو، کھاتے پیتے عیش و عشرت، ایک بھی کہتا ہے میں مسلمان، دوسرا بھی کہتا ہے میں مسلمان، پکا بھی کہتا ہے میں مسلمان، کچا بھی کہتا ہے میں بھی مسلمان جی۔ تو اللہ کہتا ہے ایسے نہیں چھوڑوں گا جب تک کچے اور پکے کو میں ممتاز نہ کر دوں۔ پکے حالت میں، صحت حالت میں بھی پکے ہی رہیں گے اور کچے طرح طرح کے بہانے کر کے کھسک جائیں گے۔ تو فرمایا ایسے میں نہیں چھوڑوں گا حتی یمیز الخبیثۃ من الطیب، یہاں تک کہ اللہ ایسے حالات لائے گا تاکہ حبیث کو طیب سے جدا کر دے۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے منافق کو اور مومن کو جدا کرنا ہوتا ہے، اور غزوہ احد میں بھی اللہ نے ایسی کیا۔ لیکن ایک بات تھی، اللہ کے نبی موجود ہے جنگ میں، وحی کا سلسلہ جاری ہے، اللہ نبی کو بھی بتا سکتا وحی سے نبی یہ فلانا منافق ہے، فلانا منافق ہے، فلانا منافق ہے، خیال کرنا، اور نبی امت کو بتا دیتے فلانا فلانا منافق ہے، فلانا سچا ہے، کیونکہ دلوں کو اللہ جانتا ہے سب کے۔ تو وحی سے بھی اللہ یہ امتیاز کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا نہ، میں تو سب کچھ جانتا ہوں اور بتا بھی سکتا ہوں وحی سے، لیکن وحی سے امتیاز کرنا مقصود نہیں ہے، دنیا کے سامنے عملی طور پر میں ممتاز کر کے دکھانا چاہتا ہوں کہ ایسے حالات لاتا ہوں تاکہ ہر ایک ان حالات میں پرکھا جائے میری وحی کے بغیر، لوگ سمجھیں یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ اور وہ غزوہ احد میں ایسے سخت حالات لا کر منافقوں کو الگ کر دیا، کچے لوگ ادھر ہو گئے اور پکے مسلمان ڈٹ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور منافقوں نے بھی دیکھ لیا کہ ہم کیسے ہیں اور پکے حضرات کیسے ہیں، اور پکے مسلمانوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کچے بے ایمان اوپر اوپر سے میٹھے بنے ہوئے تھے، اندر سے کیسے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین عملی طور پر کبھی کبھی ظاہر کرتے رہتے ہیں، کہتا ہے وحی سے نہیں بتانا ہے، وحی سے بتایا بھی جائے لوگ کہیں گے نا جی ہم تو پکے مسلمان ہیں، ویسے یہ وحی اتر گئی، ویسے یہ نبی نے کہہ دیا، ہمارے اوپر یہ ویسے الزام آ گیا۔ اللہ نے فرمایا یہ باتوں کی گنجائش ہی نہ رہو، میدان میں اتاروں گا ابھی پتہ چلتا ہے
کون کیا ہے۔ اور دوسری بات اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو ایک اور بات بھی بتا دی ہے۔ غزوہ احد میں اگرچہ بظاہر پہلے فتح، پھر شکست، پھر بڑے زخم، بڑے شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ اس طرح بھی نہیں کرتا ہے کہ تمہیں غیب کی ساری رپورٹ دے دے۔ غیب کی خبر، غیب کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ غیب کا علم بھی اللہ کسی کو نہیں دیتا۔ ہاں، اس غیب کے خزانے سے جتنی بات کی اطلاع دینی مقصود ہوتی ہے وہ اللہ اپنے خاص بندے انبیاء اور رسولوں کو دے دیتا ہے۔ باقی جب اللہ اطلاع دیتا ہے تو نبی اور رسول کو پتہ چل جاتا ہے یہ بات ہے، اور جب تک اللہ اطلاع نہ دے تو نبی اور رسول کو بھی پتہ غیب کا نہیں ہوتا ہے۔ غیب کا علم اور غیب کی دسترس، غیب کا کنٹرول صرف رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ ایسے بھی نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع کرے، تم سب کو بتا دے یہ غیب کی یہ رپورٹ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ سب کو ایسے نہیں کرتے ہیں۔ وہ غیب کے خزانے تو اس کے پاس ہیں، وہ صرف اطلاع دے، لیکن ہاں وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، غیب کی اطلاع کے لیے اللہ اپنے رسولوں میں سے، اپنے نبیوں میں سے جس کو چاہے چن لیتا ہے، اور جتنا چاہے چنتا ہے۔ جس کو چاہے چن لیتا ہے کہ اس نبی کو، اس رسول کو میں نے وحی کا علم دینا ہے، غیب کی فلاں اطلاع دینی ہے، فلاں اطلاع دینی ہے، اور واقعتاً انبیاء علیہ السلام کو اللہ چن کر بتا دیتا ہے جنت ہم نے نہیں دیکھی غیب ہے، جہنم نہیں دیکھی غیب ہے، لیکن اللہ نبیوں اور رسولوں کو بتاتا وہ ہمیں بتا دیتے ہیں۔ جتنا اللہ نے بتانا ہوتا ہے وہ اللہ ان کو اطلاع دیتا ہے، وہ ہمیں اطلاع دے رہے ہیں۔ تو فرمایا غیب کی اطلاع اللہ صرف نبی اور رسول کو اطلاع دیتے ہیں، غیب کا علم نہیں دیتے ہیں۔ غیب کا خزانہ علم کا اللہ کے پاس ہے، ان میں سے اطلاع غیب کر دیتے ہیں۔ فلانی چیز کے اوپر مطلع کر دیا، فلانی کے اوپر مطلع کر دیا، فلانی کے اوپر، چند چیزوں کے اوپر اللہ غیب کی اطلاع تو دے دیتے ہیں، لیکن علم اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ نے اس شبہ کا غزوہ احد میں یہ اشکال کرا دیا، دور کر دیا کہ جی دیکھو اللہ کا نبی اگر وہی جانتا تھا، اس کے اوپر وہی آتی تھی، اس کو پتہ تھا کہ ہمیں مار پڑنے والی منافقوں نے کہا تو یہ پہلے سے وہاں نہ جاتا نا۔ اللہ نے فرمایا نہیں جانتا ہے نبی بھی کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا، یہ جاننے والا صرف اللہ ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے تو کسی بات پر اطلاع دے دیتا ہے، جب نہیں چاہے تو وہ اطلاع بھی نہیں دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ بے شمار جنگوں میں اللہ نبی کو بھی اتار دیتا ہے، یہ نہیں بتاتا ہے فتح ہوگی یا شکست۔ نبی جا محنت کر، اپنے صحابہ کو لے کر جا کر محنت کر، محنت کے اوپر اللہ رب العالمین پھر نتیجہ بتا دیتے ہیں، لیکن پہلے نہیں بتایا جاتا ہے کہ اس جنگ میں تجھے یہ فائدہ ہوگا، یہ نقصان ہوگا۔ تو فرمایا یہ اللہ کا ایک نظام قدرت ہے۔ تو یہ مت کہو کہ غزوہ احد میں نبی کو نبی ہونے کے ناطے سے پتہ تھا تو ہمیں بتا دیتے تاکہ نقصان ہی نہ ہوتا۔ فرمایا نہیں پتہ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے آیت کریمہ میں اللہ نے دوسری جگہ ذکر کر کے فرمایا نبی اعلان کر کہہ دو لو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب جانتا ہوتا لاستکثرت من الخیر، میں تو پھر اچھائی باتوں کو جمع کر لیتا، شر والے حالتوں میں جاتا ہی نہیں۔ مجھے پتہ ہوتا طائف فتح مکہ کے وقت مسلمان ہونے والا ہے تو میں پہلے طائف میں جا کر مار نہ کھاتا۔ مجھے نہیں پتہ تھا، بس ہدایت کے لیے جاتا، طائف والوں نے مارا، زخمی کیا، لہو لہان کیا، واپس بھی آ گیا۔ تو ایسے بظاہر کوئی ماننے والا نہیں تھا، لیکن ایک وقت آیا فتح مکہ کے وقت سارا کا سارا طائف مسلمان ہو کر آ گیا۔ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت پہ فلاں مسلمان ہونا، پہلے میں وہاں جا کر طرح طرح کے مصائب اور آلام اور تکلیفیں بھی نہ برداشت کرتا، لیکن نہیں پتہ، اس لیے اپنی محنت کرتا ہوں، نتیجہ جب رب چاہتا ہے تو ڈال دیتا ہے۔
تو غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن غیب کی کچھ باتیں اللہ انبیاء اور رسولوں کو بتا دیتا ہے، باتیں بتا دیتا ہے، علم نہیں بتاتا ہے، اس کی اطلاع دے دیتا ہے یہ ہے یہ ہے، باقی سب کچھ جاننا ایک اللہ کی طاقت ہے، اور انبیاء اور اولیاء بھی اس کے محتاج ہیں۔ اللہ رب العالمین دین کے تقاضوں پر صحیح طور پر یقین رکھتے ہوئے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔